یہ واقعہ آپ نے بھی دیکھا ہے سوشل میڈیا پہ، آپ بھی اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ اس قسم کے واقعات ایک نہیں ہیں، ہم روز ایسے واقعات دیکھتے ہیں جہاں یہ معاملہ ہوتا ہے، لیکن یہ مینار پاکستان کے سامنے تو ہجوم کے واقعات جو ہیں کہ 400 لوگ ہیں اور ایک نہتی بچی ہے اور اس کے ساتھ اس قسم کا واقعہ ہو جائے، کس معاشرے کی طرف ہم جا رہے ہیں اب؟ دیکھیں یہ بہت زیادہ ایک ایسی انتھنکبل سا ایک یہ اٹیک ہے یہ آن somebody's personal sanctity کہ جس کو چاہے وہ لڑکی وہاں جو بھی کر رہی تھی I mean it does not matter۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ تو ٹک ٹاک بنا رہی تھی، بھائی وہ ٹک ٹاک بنا رہی تھی یا وہ نارمل کی ویڈیو بنا رہی تھی، وہ خوشی منانے گئی تھی مینار پاکستان پہ اپنے دوستوں کے ساتھ، وہ چاہے جو بھی کر رہی تھی وہاں پہ اور بھی عورتیں ہو سکتی تھیں، لیکن ہمیں تو خیر اس ویڈیو میں نہیں کوئی اور عورتیں نظر آئیں، لیکن جو بھی ہو وہ ٹک ٹاک بنانے گئی ہو، وہ وہاں پہ ویڈیوز بنانے گئی ہو، وہ ایک میموری بنانے گئی ہو، وہ کچھ بھی کرنے گئی ہو وہاں پہ، لیکن کسی کو بھی یہ حق نہیں ملتا کہ اس کو سارے عام کھلے عام جو ہے وہ اس طریقے سے اس کی بے حرمتی کی جائے۔ بالکل۔ تو ہم جو ہے وہ ایک ایسی بے حد معاشرے کی طرف جا رہے ہیں جہاں پہ انسانیت نام کی چیز جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکی ہے، جہاں پہ عورت ہی جو ہے وہ عورت کو بلیم کر رہی ہے، مرد جو ہے وہ عورت کو بلیم کر رہی ہے، یہاں پہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ جی وہ 400 بے غیرت مرد جو ہیں ان میں سے ڈیفینیٹلی کچھ غیرت مند تھے جنہوں نے اس کی مدد کی، جنہوں نے اس کو وہاں سے نکالا، لیکن جو اتنا ہجوم تھا ان آدمیوں کا جو کہ اس عورت کے اوپر ایسے لپک رہے تھے کہ جیسے کہ وہ ایک گوشت کا ٹکڑا ہو، وہ ایک گوشت کا ٹکڑا نہیں ہے، وہ ایک انسان ہے، وہ ایک انسان ہے، کس طریقے سے جو ہے وہ اس طریقے سے کہ آپ انسان کی جو ہے وہ بے حرمتی کر سکتے ہیں۔ تو مجھے تو یہ یقین ہی نہیں آ رہا ہے کہ یہ کیا ہم کس قسم کی جو ہے وہ ہماری تھنکنگ ہو چکی ہے کہ سوسائٹی کو بلیم نہیں کرنا، وہاں پہ ان مردوں کو بلیم نہیں کرنا، وہاں پہ بھی اس عورت کو ہی بلیم کیا جا رہا ہے کہ وہ عورت کیوں گئی وہاں پہ۔ بالکل یہ فوکس اٹھا کے مجھے بالکل سمجھ نہیں آتی ہے۔ نادیہ بڑی اہم بات کی آپ نے، جو سپاٹ لائٹ ہے وہ اٹھا کے جو مجرم مردوں پر کرنا چاہیے وہ ہم نے اس خاتون پر کیا ہوا ہے جس سے اتنی بھی آزادی نہیں ہو رہی ہے کہ وہ وہاں پر کھڑی ہو سکی، یعنی کہ وہ مینار پاکستان پر کھڑی ہے اور یہ صورتحال ہوئی ہے۔ میں جابر آپ سے یہاں جاننا چاہوں گا، یہ نوٹس لیا گیا اس وقت بھی وزیراعظم کی جانب سے جب یہ افسوسناک واقعہ موٹر وے کا پیش آیا، پولیس بڑی مستعد ہوئی، انہوں نے جا کے ملزمان تک کو پکڑا اور پھر اس کے بعد سزائیں ہوئیں، مجرمان ہو گئے۔ اب آپ وزیراعظم نے پھر نوٹس لیا، آپ کیا دیکھتے ہیں انعام غنی صاحب کے لیے بھی ایک چیلنج اور شارق کمال صاحب جیسا بھی ایک جو ہے بڑا مستعد قسم کا آفیسر ہے، یہ اب کتنی تیزی اس میں آئے گی یا پھر یہ خبروں کی جب تک زینت ہے تو ٹھیک ہے، اس کے بعد ایک نئے واقعے کے پیچھے ہے؟ افسران کے ساتھ جو تعلق میرا رہا ہے فیلڈ کی وجہ سے، اس میں یہ جانتا ہوں کہ دونوں افسران اپنے کیس کے حوالے سے کوئی بھی نیگلیجنسی جو ہے وہ برداشت نہیں کرتے، اور انہوں نے جس طرح استغاثہ کو ساتھ ملا کر دیگر اور مقدمات، چاہے وہ نیا مرڈر کیس ہو، پیچھے موٹر وے کیس ہو یا کوئی اور کیسز ہوں، وہاں پر لوگوں کو ساتھ ملا کے استغاثہ کو ساتھ ملا کے مزید جو چیزیں ایڈ اپ کرنی تھی وہ ایڈ اپ کی گئیں۔ اسی طرح مفتی عزیز الرحمان کیس آیا، اس میں بھی چیزیں ایڈ کی گئیں اور اچھے طریقے سے کیس کو پٹ کیا گیا۔ تو اس میں بھی مجھے امید ہے کہ شارق جمال صاحب جو ہیں وہ اچھے طریقے سے اس کی اپنی ٹیم جو انویسٹیگیشن ٹیم ہے جس میں وہ سی آئی اے پولیس کو، اسپیشل برانچ کو انوالو کریں گے اور تمام اسپیکٹس کو دیکھتے ہوئے ان چیزوں کو آگے لے کر چلیں گے، لیکن اس میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ اس خاتون کا پولیس کے ساتھ تعاون کرنا ہے اور پولیس کا ساتھ جو پولیس کہتی ہے جس طریقے سے چلنے کو اس طرح چلے اور کوئی حقائق جو ہے وہ چھپائے نہ، کیونکہ حقائق اگر چھپائے جاتے ہیں تو اس طرح کے رینڈم گروہ کے اوپر جو معاملات سامنے آتے ہیں جس کی صرف ویڈیوز موجود ہیں اور یہ نہیں پتا، کیونکہ وہاں پہ مینار پاکستان پہ صرف لاہور نہیں بلکہ ارد گرد کے شہروں سے بھی لوگ آتے ہیں، لڑکے وہاں پر آتے ہیں اور وہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں اور وہاں پر اس طرح کا گل گپاڑا کرتے ہیں۔ تو اس طرح کے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہاں پہ جتنی ویڈیوز ہیں اور خاص طور پہ ان کے اپنے موبائل میں اپنے کیمرے میں جو ویڈیوز ہیں وہ بھی ان کو دیں، جو کہ جب وہ سیلفیاں بنا رہے تھے یہ لڑکے اور اس دوران ان کی ٹیم جو ہے وہ ان لمحات کو جو ہے وہ اس وقت بنا رہی تھی اپنے کیمرے کے ذریعے، تو یہ تمام جو چیزیں ہیں وہ جب شیئر ہوں گی پولیس کے ساتھ تو یقیناً ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں پولیس کے لیے یہ پولیس آسان کے رہے لیے گا۔ ایک بہت بڑا اور اہم جو ہے وہ کیس ہے کہ یہ فوری طور پر ایکشن، کیونکہ آج یہ واقعہ ہے تو پھر اب سرورت گیلانی صاحبہ کی بار بار بات کروں گا، وہ کہہ رہی ہیں 400 ہے تو 4000 ہونے میں یہ دیر نہیں ہوگی۔ سحر کامران صاحبہ،
میں کوئکلی آپ سے کہ اب آپ کو لگتا ہے کہ حکومت، کیونکہ آپ اپوزیشن میں ہیں، حکومت فوری طور پر اس پہ کوئی کارروائی کرے یا پھر سرد خانے میں چلے جائیں گے کیس؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ کیا جب تک سوشل میڈیا پہ چیزیں نہ اچھلیں، جب تک جو ہے ہم اس کو کنڈیم نہ کریں، جب تک یہ دن گزرتے جائیں. آج آپ بتائیں نا کہ آج کی تاریخ دیکھیں کہ اتنے دن تک کیا ہو رہا تھا، 18 تاریخ تک کہ 18 تاریخ سے جو ہے اب یا کل 17 تاریخ کو رپورٹ ہونا شروع ہوا. تو دیکھیں یہ چیزیں جو ہے نا کہ ملک کے اندر قانون کی کوئی عمل داری ہے. سزا کے سخت ہونے یا نرم ہونے سے زیادہ سزا کا یقینی ہونا معنی رکھتا ہے. جو ہے بر وقت حرکت کرنا جو ہے وہ معنی رکھتا ہے. جہاں پہ آپ نے دیکھا نا کہ موٹر وے پہ لوگوں کو پتا ہے کہ جی اگر ہم نے اسپیڈ تیز بڑھائی تو چلان ہو جائے گا، تو وہ اپنی جو ہے وہ گاڑی کو اوور اسپیڈ نہیں کرتے، اس لیے انہیں خوف ہے. مجھے بتائیں کہ ہمارے یہاں قانون کا کوئی خوف رہ گیا ہے؟ لوگوں کو پتا ہے دیکھیں جسٹ گو اوے. صرف ایک میں سمجھتی ہوں کہ مثبت بات یہ ہے کہ آج جو ہے وہ اس لڑکی نے ہمت کی، وہ سامنے آ گئی. ٹھیک ہے، ورنہ ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ اچھا تمہارے ساتھ کچھ بھی ہو گیا، منہ سے لفظ نہیں نکال لیا، لوگوں کو پتہ نہ لگ جائے. بالکل، اس لیے کہ لڑکی کی زندگی جو ہے اس لیے وہ ہے جو آپ صحیح بات، یہی نادیہ بات کر رہی تھی کہ فوکس اس طرف ہو جائے گا. میں کوئکلی، وہ وقت بھی کم ہو رہا ہے. ثروت گیلانی صاحبہ، حل کیا ہے اس چیزیں کہ اس قسم کے واقعات نہ ہوں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم رپورٹ کرائم کو اپنی پلو سے باندھ لیں، چاہے وہ کسی اور کے ساتھ ہو رہا ہو، چاہے آپ خود وکٹم ہو. جب تک ہم رپورٹ نہیں کریں گے کرائمز کو، یہ بات آگے نہیں آئے گی. اور جیسے سینیٹر صاحبہ نے کہا کہ اس کو ایک عزت کا اور ایک ایگو کا ایشو بنا لیا جاتا ہے. جب تک ہم اس مائنڈ سیٹ سے نہیں نکلیں گے تب تک کچھ نہیں ہوگا. سیکنڈلی جو موسٹ امپورٹنٹ ہے، آپ یونائٹڈ عرب میں، امارات میں دیکھتے ہیں، باہر کی کنٹریز میں دیکھتے ہیں، وہاں جب وقت دیا جاتا ہے ایسی چیزوں کو وکٹمز کو اسی وقت سکون، کیونکہ وہ ٹرائلز نہیں چلتی ہے سالوں سال کی، تاریخ پہ تاریخ پہ تاریخ پہ تاریخ دیے جا رہے ہیں. جب تک آپ ان لوگوں کو ہینگ کیا ہوا نہیں دکھائیں گے، یہ ریپسٹ کو، یہ مرڈررز کو، یہ جو چائلڈ ملیسٹرز کو، جب تک آپ سزا نہیں دیں گے اور ہم فرنٹ پیج پہ نہیں دیکھیں گے تب تک یہ چینج نہیں ہوگی. بالکل بالکل، یہ اسپیڈی ٹرائل، جنگل کا بھی ایک قانون ہوتا ہے. بالکل، یہ جنگل میں بھی ایک قانون ہے، ہمارے وہاں تو جنگل کا قانون بھی نہیں ہے. اچھا نادیہ حسین صاحب، اب میں یہ کہ اب کیونکہ ہم کنکلوژن کی طرف جا رہے ہیں، کیا حل ہونا چاہیے کہ اس قسم کے واقعات بھی نہ ہوں؟ اور پھر جو بات سارے ہمارے پینلسٹ کر رہے ہیں کہ سخت قانون اور سپیڈی ٹرائل، آپ ایگری کریں گی؟ جی نادیہ. جی بالکل، سپیڈی ٹرائلز ہونے چاہیے، لیکن آف کورس اس پرٹیکولر کیس میں جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہے سپیڈی ٹرائل ہونا، بیکاز یہاں پہ ہجوم اتنا زیادہ تھا کہ وہاں پہ ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا بڑا مشکل ہے. بٹ ایسے کیسز میں جو ہے وہ سپیڈی ٹرائلز ہی سولوشن ہے کہ جہاں پہ لوگوں کو فوراً سے فوراً جو ہے وہ سزا دی جائے، فوراً سے فوراً جو ہے وہ اس کی طے تک پہنچا جائے، تاکہ یہ ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ تھوڑا بہت جو ہے وہ قانون کا ڈر ہو. یہاں پہ پوری دنیا میں جو ہے وہ کنسرٹس ہوتے ہیں، پوری دنیا میں فیمیلز پرفارم کرتی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ لوگ اٹینڈ کرتے ہیں، لیکن دیر از رول آف لا، کہ رول آف لا ہوتا ہے کہ جہاں پہ ان کو اجازت نہیں ہوتی اس طریقے سے، اگر وہ سیلیبریٹی کے اراؤنڈ ہو بھی تو کوئی بھی اس طریقے سے حرکت نہیں کرے گا کہ جی کپڑے پھاڑ دے اس کے، مطلب اٹ از انتھنکبل. اور یہاں پہ تو یہ ایک عام عورت تھی، یہاں پہ چاہے وہ ٹک ٹاکر تھی، کوئی اتنی بھی کوئی بہت زیادہ پاپولر نہیں تھی، لیکن ایسا کرنا از absolutely unforgivable. And speedy trial and سزا اور یہ اس قسم کی جو عبرتناک قسم کی، بالکل یہ اگر جب تک نہیں ہوگا اس قسم کے واقعات جو ہے وہ بنتے رہیں گے. بہت شکریہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.